بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا یہ آخری ویلاگ ہے، یعنی ویلاگ نمبر 143، اور آج کی 5ویں قسط ہے. روزانہ کی بنیاد پر 5 ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پیج ہے 391 اور شہ سرخی ہے اس غزوے پر قرآن کا تبصرہ. کون سا غزوہ، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ناظرین، غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ غزوہ ہے جو دشمنوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، ساری ڈیٹیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اس کتاب کا ٹائٹل جس سے ہم یہ پیش کر رہے ہیں وہ ہے الرحیق المختوم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں. ناظرین، یہ کتاب انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پورے کی پوری رکھیں گے، اور یہ اب جو ٹائٹل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ہے اس غزوے پر قرآن کا تبصرہ، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. تو شناسائے خراش اقدا مشکل نہیں، اے گلے رنگیں تیرے پہلو میں شاید دل نہیں. زیب محفل ہے شریک شورش محفل نہیں، یہ فراغت بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں. اس غزوے پر قرآن کا تبصرہ، یعنی غزوہ احد پر قرآن کریم کا کیا تبصرہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. بعد میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں اس مارکے کے ایک ایک مرلے پر روشنی ڈالی گئی، اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جن کے نتیجے میں مسلمانوں کے اس عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور بتلایا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہل ایمان اور یہ امت جسے دوسروں کے مقابل خیر امت ہونے کا امتیاز حاصل ہے، جن اونچے اور اہم مقاصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، ان کے لحاظ سے ابھی اہل ایمان کے مختلف گروہوں میں کیا کیا کمزوریاں رہ گئی ہیں. اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی، ان کے سینوں میں خدا اور رسول کے خلاف چھپی ہوئی عداوت کا پردہ فاش کیا، اور سادہ لوہ مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی یہود نے جو وسوسے پھیلا رکھے تھے ان کا ازالہ فرمایا، اور ان قابل ستائش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس مارکے کا حاصل تھیں. اس مارکے کے متعلق سورت آل عمران کی 60 آیتیں نازل ہوئی ہیں. سب سے پہلے مارکے کے ابتدائی مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے. ارشاد ہوا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. سورت 3 اور آیت نمبر 121. یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان احد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بجا مقرر کر رہے تھے. پھر اخیر میں اس مارکے کے نتائج اور حکمت پر ایک جامع روشنی ڈالی گئی. ارشاد ہوا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 179. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے. سبحان اللہ. ناظرین، آج کے 5 ویلاگ یعنی 5 قسطیں کمپلیٹ ہوئی. نیکسٹ انشاءاللہ باقیہ حصہ اس کا جو نیکسٹ ہے وہ کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. ہم شان صحابہ پر گردن کٹا دیں گے، آقا کے صحابہ پر دل جان لٹا دیں گے. دیوان صحابہ کے مستان صحابہ کے ہم عشق صحابہ کا پرچم یہ اٹھا دیں گے. بزدل کی طرح کب تک چھپ چھپ کے رہیں گے ہم، اصحاب کے دشمن کا ہم نام مٹا دیں گے. ہم شان صحابہ پر
گردن کٹا دیں گے.